ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اچھی بات ہے کہ آج ان کو یہ بھی یاد آ گیا کہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے، لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی کے ساتھ باضابطہ رابطہ نہیں ہوا. اگر رابطہ ہوگا تو پارٹی کی لیڈرشپ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس پہ کیا کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بنیادی غلط ڈال دی ہے. جب ایک مائنس پی ایم ایل این اگر بات کریں گے تو کیسی بات چیت ہوگی؟ خان صاحب کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ان کی خواہش تھی. جب باقی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ گئے تھے اور انہوں نے ان کو بغیر کسی الزام کے اندر کیا تھا، اس سزا آتے تھے ان سے اے سی نکال لیں، ان کو فریج نہ دیں دوائیوں کے لیے، ان کو ٹی وی کیوں دی ہوئی ہے، ان کو جو ہے وہ باقی سہولیات 7 اسٹار ہوٹل کیوں دی ہوئے ہیں. سب میں چاہتا ہوں کہ واپس ہوں. تو جو ان کی خواہش تھی اس کے مطابق ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، تاکہ کیونکہ ان کی خواہش ہے تو یہ خواہش تو پنجاب حکومت یا ہمارے جیل کے جو جیلر ہیں وہ جیل مینول کے مطابق وہ پوری کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے گورنر راج کی بات کی، میں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ گورنر راج صوبائی حکومت کے اوپر منحصر ہے. اگر ہماری صوبائی حکومت وفاقی اداروں کے ساتھ، ہماری ریاستی اداروں کے ساتھ اگر اچھے طریقے سے سپورٹ کرتی ہے تو ہمیں گورنر راج لگانے کی کیا ضرورت ہے وفاقی حکومت کو؟ اگر وہ یہ کہیں کہ ساتھ بات چیت کریں جنہوں نے ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، اور جو آ کے ہمارے بچوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کو شہید کرنا چاہتے ہیں، جو کیڈ کالج پہ حملہ کر رہے ہیں، جو ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر رہے ہیں، جو پولیس ٹریننگ اسکول پہ حملہ کر رہے ہیں، جو فوج کے کانوائی پہ حملہ کرتے ہیں، پولیس پہ حملہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ وکیلوں پہ حملہ کرتے ہیں، وہ کون سا اسلام مانگ رہے ہیں؟ تو ہم ان کے ساتھ بالکل ایک منٹ کی بھی بات چیت نہیں کریں گے، ایک پوائنٹ بھی بات چیت نہیں کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کو ہماری ریاستی اداروں کے ساتھ مل کر صوبے کے امن و امان کے لیے کام کرنا چاہیے. پھر وفاق کے ساتھ مل کر جو ہمارے ایشوز ہیں، جو ہمارے وفاق کے ساتھ ایشوز ہیں، جو ہمارے پینڈنگ ایشوز ہیں، جو ہمارے پیسے وفاق نے دینے رائلٹی کے اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا صوبہ امن و امان برقرار رہے، ہمارے صوبے میں خوشحالی ہو، ہمارے صوبے میں ترقی ہو. جب ان چیزوں پہ عمل درآمد کریں گے تو کیوں گورنر راج لے گا؟ لیکن آپ اگر آپ کہیں گے کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، ہم نے افغان مہاجرین کو بھی باہر نہیں بھیجنا، وہ یہاں پر حالات خراب کرتے رہیں، یہاں پر خدا نخواستہ خودکش دھماکے ہوتے رہیں، ہمارے لوگ شہید ہوتے رہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں، ان کو دفاتر بھی دیں، تو پھر حالات خراب ہو سکتے ہیں. فیض حمید صاحب کو سزا ہو گئی، اب جن کی انہوں نے سہولت کاری کی یا جنہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اس میں ایک سابق چیف جسٹس کا نام بھی آ رہا ہے کہ چوری کی گاڑی وہ خود بھی چلاتے رہے اور ان کے بیٹے بھی چلاتے رہے. تو ایسے منصف کے خلاف قانون کیا سزا تجویز کرتا ہے؟ ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. آپ بھی سوال کر لیجیے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے طالبان کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ فیض حمید صاحب کی نے بات کی ہے، سرینا کی ایک چائے کی پیالی خیبر پختونخوا کے لیے بہت مہنگی پڑی. انہوں نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا. کیا ٹھیک ہو جائے گا جب وہ وہاں سے جو ہے، اب یہ پتہ نہیں کتنے پہ ہمیں وہ چائے کی پیالی پڑی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے اپنے ہی وزیر اعظم جو چیف جسٹس پاکستان تھے، آپ کی اخباروں میں اور آپ کی میڈیا میں تھا، انہوں نے کہا تھا ہم کتنے ہزار لوگوں کو یہاں پر آباد کریں گے. اور اس کے بعد جو ملیٹنٹس تھے، جو ہم نے 2008 سے 13 تک جو ہم نے ایک لوگوں کے ساتھ مل کر، سیکورٹی فورس مل کر ہم نے ان کو یا مار دیا تھا یا جیلوں میں چلے گئے تھے یا بارڈر کراس کر گئے، انہی لوگوں کو آ کر انہوں نے یہاں پر آباد کیا اور کہتے پرامن ہوں گے. آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. تو یہ جو ہے وہ ان لوگوں کو یہاں پر لانا، پھر انہی کی حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے کہا کہ ان کے لیے دفاتر ہونے چاہیے یہاں پر، یہ دفاتر یہاں پر کھولیں. تو ابھی بھی آپ کہیں کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں اجازت ہے ڈائلاگس کرنے کی. ریاست سے بات کرتی ہے، صوبے ریاست سے بات نہیں کرتے. آپ کی کوئی ایشوز ہیں تو آپ جا کر ڈپٹی پرائم منسٹر سے ملیں، آپ فارم منسٹر سے ملیں، اپنے تحفظات سے آگاہ کریں. جب وہ جائیں گے، ہم نے پہلے بھی کافی ثبوت افغانستان کو دیے ہیں جس میں انڈیا اور اسرائیل افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جو دھماکے ہو رہے ہیں، پاکستان میں جو حالات خراب ہو رہے ہیں، اس میں افغانستان کے جو ہے باشندے جو ہیں اس میں ملوث ہیں. لہٰذا ہم نے بار بار، پھر ہم نے اپنے دو ممالک کہنے پر ترکیہ میں اور جو ہے ہم نے قطر میں ان سے بات چیت کی، جو کہ ناکام ہوئی. ہم نے ہر فورم پہ ان کو ثبوت پیش کیے کہ آپ کے لوگ اس میں ملوث ہیں، وہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، وہ اس میں ملوث ہیں، جس پہ افغان حکومت اتنی سنجیدہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں، جو افغان ریفیوجیز کا ایشو ہے، کبھی کسی ملک میں آپ نے سنا ہے کہ پاکستان کا کوئی شہری بغیر ویزے کے رہ سکتا ہے؟ یا تو وہ ڈیپورٹ ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے. اور ہمیں اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ 40 سال سے جن کو ہم نے پناہ دی ہوئی تھی، ہم اگر 2 روٹیاں ہوتی تھیں ہم 1 روٹی کھاتے تھے، ان کو دیتے تھے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ بغیر ویزے کے یہاں پر رہیں لاکھوں کی تعداد میں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، وہ واپس جائیں، ویزے کے لیے اپلائی کریں،
किसी ने स्टूडेंट्स वीज़े पे आना है, किसी ने बिज़नेस वीज़े पे आना है, किसी ने जॉब वीज़े पे आना है, किसी ने टूरिज़म वीज़े पे आना है, किसी ने हेल्थ इश्यूज़ आना है, बिल्कुल हम उनको वेलकम करेंगे, लेकिन थ्रू प्रॉपर चैनल और लीगल तरीके से। ये नहीं होगा कि आपके पास वीज़ा भी नहीं है और आप दंदनाते पाकिस्तान में फिर रहे हैं और फिर पाकिस्तान में जो भी धमाका या जो भी कोई ऐसा काम होता है तो दहशतगर्दी होती है, उसमें अफगान सिटीज़न मुलविस होते हैं। हम ये नहीं कहते कि सारे अफगानी जो हैं वो दहशतगर्द हैं, लेकिन उनमें लोग मौजूद हैं। लिहाजा पाकिस्तान ने भी अपने अमन के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम इंटरनेशनल ट्रीटी को फॉलो करेंगे। इंटरनेशनल ट्रीटी में यही है कि आप वीज़े के साथ किसी मुल्क में रह सकते हैं। जहाँ तक आपने फैज़ हमीद साहब की बात की है तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमने माजी में आप लोगों ने और हमने हमेशा ये कहा है कि सिर्फ सियासतदानों का और ब्यूरोक्रेट्स के एहतसाब होता है, बड़े इदारों का एहतसाब नहीं होता। तो फील्ड मार्शल साहब ने आपको एक लाइन फिक्स कर दी है। आज उन्होंने अपने फॉर्मर DGI का जो है उनका एहतसाब किया और उनको सज़ा दी और इस तरह जुडिशरी का भी सुनने के एहतसाब होने जा रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है अगर तमाम इदारों में जो है अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर बुरे लोगों का एहतसाब होगा, चाहे वो सियासतदान हों, चाहे जजेस हों, चाहे वो फ़ौज के हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, जब तक इस मुल्क में सज़ा जज़ा का निज़ाम नहीं होगा चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। जहाँ तक आपने जज साहब की बात की, यहाँ पर बहुत से जज थे। आप मुझे बताएं कि इसी जुडिशरी ने शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल, अदालती कत्ल कहा 45 साल बाद कि हमसे गलती हो चुकी है। क्या शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो वापस आ सकते हैं? आपकी अदालती गलती की वजह से, आपके अपने दिल की तस्कीन या किसी और की तस्कीन की वजह से, आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपनी दिल की तस्कीन की वजह से नाअहल किया और जज साहब ये कह रहे थे कि आप प्रेसिडेंट साहब के ख़िलाफ़ लेटर लिखें और उसकी तशरीह हमने करनी है। जब ब्लू बुक में मौजूद है, एक आइन में मौजूद है, ब्लू बुक में मौजूद है कि आप लेटर नहीं लिख सकते हैं, तो उसकी बिना पर आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को जो है वो नाअहल कर दिया। आपने यहाँ पर जो है डैम के नाम पर लोगों की इज़्ज़तें उछाली। आपने लोगों को ब्लैकमेल किया। एक जज थे जो डैम बना रहे थे, आज वो किधर है चौकीदार डैम के? किसी को अगर कहीं नज़र आए तो उनको बोले कि आए हमारे खैबर ख्वाह में बहुत से डैम बन रहे हैं, मैं अपने सूबाई वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको किसी डैम की चौकीदार पे बिठा दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसकी चौकीदारी मैं करूँगा। तो हाइडल के मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में बन रहे हैं। आजकल वैसे ही बेरोज़गार हैं तो रिटायर हो चुके हैं, तो हम शायद उनको चौकीदारी की ड्यूटी दे दें कि हमारे डैम्स बन रहे हैं, उनकी चौकीदारा करें। तो लोगों ने अपनी ज़ाती तस्कीन की वजह से, ज़ाती तस्कीन के लिए अपने ओहदों का इस्तेमाल किया और फिर वो आज तारीख़ में मिट चुके हैं। किधर उतरे? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक जज नहीं, चाहे जितने भी जजेस हैं, जितने भी गलत लोग जिस इदारे में भी हैं, चाहे वो सियासतदान फौज, उनका एहतसाब होना चाहिए। जब इस मुल्क में सज़ा जज़ा होगी तो मैं समझता हूँ कि मुल्क आगे बढ़ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी सवाल दिया जजेस का कि किस तरह उनको यूज किया गया, दबाव था। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का आज भी जो जजेस हैं, जुडिशरी है, वो एग्जेक्टिव जो एग्जेक्टिव जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं, उनके इन चीज़ों का दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कल के सियासतदानों के खिलाफ फैसलों को आप डिनाई कर रहे हैं, आज भी सियासतदान ही अंदर है, आप उस फैसले को किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? इधर भी एक सवाल था जो अच्छा, साहब ये बता दीजिएगा, PTI एक फिर मुज़ाकरत की बात कर रही है कि आपके ख्याल में मुज़ाकरत होनी चाहिए? और पीपल्स पार्टी हमेशा से मुफाहमत के नाम से जानी जाती है, तो आखिर मुज़ाकरात क्यों कामयाब नहीं होता? देखें, आपने जो बात की कि माजी में जो थे, देखें कभी भी इस हुकूमत में आपने नहीं देखा होगा या हमारी 16 महीने की जो इत्तेहादी हुकूमत थी कि कोई भी मिनिस्टर, कोई भी जो है सरकारी या मुशीर किसी नैब दफ्तर से बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ तारीख को पकड़ा जाएगा और उसे सज़ा होगी। आप मुझे बताएं कि जिस तरीके से वहाँ पर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की नैब के ज़रिए जिस तरीके से लोगों को गिरफ़्तार किया गया, हम ये कहते हैं कि बिल्कुल पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। क्या आपके इस शहर में 9 मई नहीं हुआ? क्या वो लोग वाघा बॉर्डर क्रॉस करके आए थे? क्या मेरे शहर पेशावर में 9 मई पे कुछ नहीं हुआ? क्या वो लोग अफगानिस्तान से आए थे? और फिर कहा भी गया था कि हमारे साथ ये होगा तो ऐसी चीज़ें होंगी। कभी भी आपका मुल्क दुश्मन भी ये काम नहीं कर सकता जो 9 मई को हुआ। आपके कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, GHQ पे हमला हुआ, हमारे शोहदा के जो हमारे मोनूमेंट्स थे उनकी बेहुरमती हुई। आज उनके ख़ानदान वाले क्या कहेंगे कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए शहादत दी, कुर्बानी दी, उनके साथ ये लोग ऐसे करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा कि PTI की जो है मज़ाकरात की बात है, अच्छी बात है कि आज उनको ये भी याद आ गया कि मज़ाकरात भी होने चाहिए। जब हम इनको कहते थे कि आएँ बातचीत करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, चार्टर ऑफ जो है इकोनॉमी करें, तो वो कहते थे हम तो आपके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम आपके साथ बैठना जो है वो तौहीन समझते हैं। जब उनके दौर में इंडिया के साथ हमारे इशू हुए, उनका जहाज़ गिराया गया, अभिनंदन साहब को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, उस वक्त जब पाकिस्तान के मफाद में मीटिंग होती थी
تو اپوزیشن موجود ہوتی تھی, چیف ایگزیکٹو آف دی پاکستان جو کہ پرائم منسٹر ہوتا تھا وہ موجود نہیں ہوتا تھا. وہ کہتا تھا کہ مجھے ان سے ہاتھ ملانا پڑے گا. آج جب وہ بند گلی میں آ گئے ہیں, آج جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے میں اتنی کمپیٹنسی نہیں ہے اور امپورٹڈ لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا چاہتے ہیں, اس محمود خان چکزئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے لاہور میں جلسوں میں کیا کچھ نہیں کیا, پاکستان کے جلسوں میں کیا کچھ نہیں کیا. آج ان کو پتہ چلا کہ محمود خان چکزئی اور مولانا فضل الرحمان ہمارے سیاسی مسیح ہیں. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا, جمہوریت بہترین انتقام ہم اسی لیے کہتے ہیں, وہی مولانا فضل الرحمان ہے. اب پی ٹی آئی کے ورکر بتائیں محمود خان چکزئی اور مولانا فضل الرحمان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کے لیڈر اس وقت غلط تھے یا آج غلط ہیں؟ آج وہ دونوں ان کے سیاسی مسیح بن چکے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہاں سے نکالیں. اور پھر جب مذاکرات, وہ کیسے مذاکرات جس میں کہتے ہیں کہ جی ہم پی ایم ایل این کو نہیں بٹھائیں گے, فلاں کو نہیں. یہی پاکستان پیپلز پارٹی نے جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی, اسی پی ٹی آئی کو اور اتحادی جماعتوں کو آپس میں بٹھایا تھا. پھر انہوں نے کیا کیا؟ 9 مئی کیا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پیچھے آئیں گے, ہماری بات مانیں گے تو ہم سب کچھ مانتے ہیں, لیکن ہم باقی پارٹیوں کی سیاست کو نہیں مانتے ہیں. لہٰذا یہ کس قسم کی بات چیت ہے جس پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز ہو. لیکن ابھی تک پیپلز پارٹی کے ساتھ باضابطہ رابطہ نہیں ہوا. اگر رابطہ ہوگا تو پارٹی کی لیڈرشپ اس کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ اس پہ کیا کرنا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بنیادی غلط ڈال دی ہے. جب ایک مائنس پی ایم ایل این اگر بات کریں گے تو کیسی بات چیت ہوگی؟